بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے؟ اس کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا شروع کیا ہے؟ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے استغفار کے بارے میں بہت ساری باتیں ڈسکس کی اور استغفار کے فائدے بھی بتائے اور اپنے گناہوں کی معافی کا بھی بتایا آپ سے کہ کس طرح اپنے گناہ دھل جاتے ہیں، اپنے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے اور جو ہے پہلے بھی کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اپنے بڑے بزرگ کر چکے ہیں، اور جو ہے اپنی آنے والی زندگی اور آنے والے نسلوں کے لیے جو فائدے ہیں استغفار میں، ان ساری باتوں کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں۔ تو آپ سب نے کس طرح اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کیا اور آپ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ سے رجوع کریں، اپنے تمام پریشانیاں جو ہے اللہ کے سامنے رکھیں، تنہائی میں بیٹھیں اور اللہ سے باتیں کریں اور استغفار کریں، دل ہی دل میں شرمندہ ہو۔ ایک دو آنسو کے قطرے بہا دینے سے کچھ نہیں جاتا، لیکن اپنا رب اپنے سے راضی ہو جاتا۔ آپ کو رونا نہیں بھی آیا تو آپ رونے کی صورت بنائیے اور اپنے رب سے جو ہے ایک ندامت، شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، توبہ کریے، استغفار کریے۔ دیکھیے، استغفار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے استغفار، یہ معمولی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ تم استغفار کرو، تو آپ اللہ کے حکم کو نکار نہیں سکتے۔ تو اسی لیے میں جو ہے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے استغفار کو لازم پکڑ لیں آپ کی زندگی میں، اور جتنا بھی ہو سکے آپ سے استغفار کریں۔ آپ 1000 2000، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ میں بھی 7000 مرتبہ ڈیلی استغفار کرتی ہوں اور درود پاک بھی میں پڑھ رہی ہوں الحمدللہ۔ تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں نا، استغفار اور درود پاک، اس سے بہت 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 چینجز آئیں گے آپ کی زندگی میں، اور دلی سکون اور اطمینان، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن سب دور ہو جائیں گا آپ کی زندگی سے۔ اور جو ہے نا، سب سے پہلی چیز، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی، گھروں میں جو ہے رزق کی فراوانی ہو جاتی، ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا جس کا آپ کو گمان بھی نہ ہو۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیے، آپ کر کے پھر خود میرے کو بتائیں گے کمنٹ میں کہ آپ نے کیا اور آپ کو بہت فائدہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے سے دن میں ہزاروں گناہ ہو جاتے، اپن چھوٹے موٹے گناہ کر بیٹھتے اور اسی کی وجہ سے جو ہے اپنی زندگی میں پریشانیاں آتے، ٹینشن، ڈپریشن، کاموں میں رکاوٹیں، ترقی کا رک جانا، اور جو ہے اپنے مسائل بننا، ہر چیز میں جو ہے اور الجھ کے رہ جانا مسائل میں۔ تو اپن استغفار کرتے گئے تو راستے کھلتے چلے جاتے اپنے، اور زندگی میں خوشیاں، بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ عمل۔ تو آپ لوگ جو ہے کر کے دیکھیے استغفار، صرف استغفر اللہ پڑھیے آپ۔ اگر آپ بڑا استغفار نہیں پڑھ سکتے، دیکھیے استغفار تو بہت سارے ہیں، آپ جو ہے چھوٹا سا استغفار شروع کریے آپ کی زندگی میں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا استغفار ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکا تو آپ صرف استغفر اللہ پڑھیے۔ استغفر اللہ بھی ایک مکمل استغفار ہے، اور اس سے آپ کو بہت فائدے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ استغفار کر کے آپ دعا کریے ڈیلی بیسس پہ، آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگ جائیں گی، آپ کے مستجاب الدعوات بن جاتے۔ چند سال کرنے کے بعد نا انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی، استغفار میں اتنی طاقت ہے۔ آپ جو ہے کر کے دیکھیے، کیونکہ توبہ استغفار انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، ہمارے نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئے، نبیاں تو بہت پاک رہتے، بہت معصوم رہتے، لیکن شیطان ہمارے ساتھ ہے نا، وہ گناہ کروا ہی دیتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ اپنے فادر کو لے لیجیے، جو ہے اپنے پروفٹ آدم علیہ السلام، ان سے بھی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا۔
تو غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن معافی مانگنا چاہیے۔ پھر اپنے پروفٹ آدم علیہ السلام جو ہے نا، بہت روئے بہت روئے بہت روئے، اتنا روئے کہ ندی بہہ گئی آنسوؤں کی۔ پھر فرشتوں کو رحم آیا، فرشتے سب اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ آپ نے خود اس کو ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ان پہ رحم آیا آدم علیہ السلام پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک توبہ کا طریقہ بتایا۔ وہ توبہ کا طریقہ یہ ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر بیٹھا ہوں، اگر تو مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارے میں ہو جاؤں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا آدم علیہ السلام کو۔ تو دیکھیے، ہر نبی سے غلطی ہوتی، ہر انسان سے غلطی ہوتی۔ ہم جو ہے فرشتہ تو نہیں ہیں، تو جو ہے ہم کو معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے اوپر نگاہ ڈالنا چاہیے، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اپن ڈیلی بیسس پہ اپنا جو ہے معاہدہ کرنا چاہیے اپنا، کہ اپن کیا گناہ کرے، کیا کرے، کیا خطا ہوئی آج ہم سے۔ ایسا سوچنا چاہیے اپنے گناہوں کے بارے میں، کسی کا دل تو نہیں دکھائے، کسی کو بڑی بات تو نہیں کہہ دیے، یا کسی کی چغلی غیبت تو نہیں کر دیے۔ یہ ہم کو ہر ڈیلی بیسس پہ جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے درست کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے کو۔ تو اس سے کیا ہوتا، اپنے گناہ بھی معاف ہو جاتے۔ فوری اپن جو ہے دل میں توبہ کر لیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم یہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دو، تو جو ہے وہ آپ کے گناہ لکھے نہیں جاتے، فوری اللہ تعالیٰ مٹا دیتے۔ تو جو ہے آپ ڈیلی بیسس پہ استغفار کرتے رہے تو آپ کے گناہ پورے مٹتے چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہتے، اللہ کی رحمت بھی آپ پر برستے رہتی۔ تو آپ میری بات مانیے، اب استغفار کو لازم پکڑ لیجئے اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی سے ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، آج کل دیکھیے دوائیاں گولیوں پہ ہو گئے لوگ، سب جو ہے دوائیاں گولیاں چھٹ رہے نہیں، زندگی بھر بھر کے لیے لگا دے رہے ڈاکٹرز۔ تو اپن جو ہے نا استغفار کر کے اپن دعا کرنا صحت کے لیے، اپنی عافیت مانگنا اللہ سے، تو دعا قبول ہوتی۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ اپنی صحت کے لیے بھی دعا کر سکتے، اپنے گھر والوں کی بھی، جو بزرگ ہے اپنے گھر میں، ان سب کے لیے آپ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے۔ دیکھیے آج کل غذا بھی بہت خراب آ رہی ہے، غذا میں بھی بہت سارے ملاوٹیں ہیں، اس کی وجہ سے انسانوں کو طرح طرح کے بیماریاں آ جا رہی، انسان جو ہے اچھے خاصے انسانوں کو جو ہے شوگر آ جا رہی، بی پی آ جا رہا ملاوٹی چیزوں سے، اور سارے بیماریاں آ جا رہے، انسان کو موٹاپا آ جا رہا۔ تو اپن جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ استغفار کرتے رہنا، اور جو ہے ہر چیز سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ جو بھی خراب چیزیں ہیں ان سے ہم کو بچا دے، دوائیوں سے، گولیوں سے پیچھا چھڑا ہم کو، یا اللہ ہم سے جو بھی خطا ہو گئی معاف کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا۔ اور رزق کے لیے بھی آپ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈیلی بیسس پہ استغفار کرنے کے بعد، اولاد کی فرما برداری کے لیے، اور جو ہے اپنے گھر میں سکون کے لیے، زندگی میں خوشیوں کے لیے آپ دعا کرنا، تو دعائیں قبول ہوتی۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے، استغفار کرنے کے بعد ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور ان کو اولاد جس کو نہ تھی ان کو اولاد بھی مل چکی ہے استغفار کرنے کے بعد، جس کو جاب نہیں تھی ان کو جاب مل گئی کنٹینیو استغفار کرتے رہنے سے، اور جو ہے جس کو جو ہے شادیوں کے مسئلے تھے، رشتوں میں بندشیں، رکاوٹیں تھی، وہ رکاوٹیں بھی دور ہو گئی استغفار کے وسیلے سے۔ اور جو ہے سارے پریشانیاں دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے استغفار کرنا، اور جو ہے اللہ سے دعائیں کرنا، دعائیں قبول ہوتی ہیں استغفار کے بعد۔ تو آپ لوگ جو ہے میری بات مانیے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریے، اور زندگی کے جو ہے تمام پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیجیے اور اللہ سے دعا کریے، تو آپ کے جو ہے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیے کوئی بھی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اپنا پیارا رب نہ اپنی توبہ کا انتظار کرتا۔ ہاں، اپنا پیارا رب بندے کی توبہ کا اتنا شدت سے انتظار کرتا، تو دیکھیے کتنا پیارا ہے ہمارا رب۔
کہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا، اور اتنا خوش ہوتا اپنا رب جب بندہ توبہ کرتا۔ تو آپ لوگ جو ہے اس بات پر غور کریے، اور جو ہے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریے۔ تھوڑے سے ہی صحیح آپ شروعات کریے، اس کے بعد آپ مثبت تبدیلی اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، اور ایک ذہنی سکون، دلی خوشی آپ محسوس کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بارے میں اور بہت ساری باتیں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔